بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حفاظت کرو نمازوں کی اور نماز وسطیٰ کی، یعنی بیچ والی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے کھڑے رہو ادب کے ساتھ. قانتین سکون اور ادب کے ساتھ. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرو. نمازیں قضا نہ ہونے پائیں، نمازیں اپنے وقت پر پڑھو، اور خاص کر بیچ والی نماز کی حفاظت کرو. باقی نمازوں کی عموماً اور بیچ والی نماز کی خصوصاً تاکید فرمائی کہ اس کی حفاظت کرو. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم منافق کی طرح نہ بنو. منافق کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے لیزی بن کر، اور جب بالکل نماز قضا ہونے والی ہوتی ہے تو اس وقت وہ کھڑے ہو کر وہ مرغی کی طرح چونچ مار دیتا ہے زمین پر، یعنی جلدی جلدی سجدے کر کے جان چھوڑا دیتا ہے. تو اس طرح کی نماز منافق کی نماز ہے. مستحب وقت پہلا وقت ہے اور یا مڈل کا وقت ہے. آخری وقت تک نماز کو لے جانا یہ سستی کی نشانی ہے، یہ بہتر نہیں ہے. اگرچہ جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے اور استحباب اور سنت کے خلاف ہے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. خاص کر گھروں میں جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں ان کو اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ نماز کو بلا وجہ مؤخر نہ کریں. اسی طرح مسجدوں میں بھی نمازوں کا ٹائم ٹیبل اس طرح رکھنا چاہیے کہ بالکل اینڈ پر نماز جماعت کا ٹائم نہ ہو، اس لیے کہ یہ سستی کی نشانی ہے اور اس میں نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اور نمازوں کی محافظت یہ ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ای الاعمال افضل، اعمال میں سب سے زیادہ افضل اور بڑا عمل، فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر ادا کرنا. یہ جہاد سے بھی افضل ہے اور یہ انفاق فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے. تو اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اگر کسی کو کوئی عہدہ دیتے، کوئی گورنر وغیرہ بناتے یا کوئی اور عہدہ دیتے تو پہلے اس کے بارے میں معلومات کرتے کہ یہ نماز میں سست تو نہیں ہے. اگر وہ نماز میں سست ہوتا تو پھر اس کو وہ عہدہ نہ دیتے، اور یہ فرمایا کرتے کہ ان ضاع صلاتہ، اگر اس نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا فہو اضیع لغیرہا، تو نماز کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں ان کو یہ زیادہ ضائع کرے گا، لہٰذا یہ اس عہدے کا اہل نہیں ہے. تو اس کو وہ عہدہ نہیں دیا کرتے تھے. تو یہ ضروری ہے کہ نمازیں اپنے وقت پر ادا کی جائیں. پھر فرمایا کہ صلاۃ وسطیٰ، بیچ والی نماز. یہ بیچ والی نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ مشہور یہی ہے کہ اس سے عصر کی نماز مراد ہے. اس لیے کہ عصر کی نماز ایسی نماز ہے کہ اس سے پہلے ظہر اور فجر اور ظہر، فجر رات کی آخری نماز ہے اور ظہر دن کی پہلی نماز ہے. اور اس کے بعد مغرب اور عشاء. مغرب جو ہے یہ دن کا آخری حصہ ہے اور رات کا پہلا حصہ ہے، اور عشاء یہ رات کی نماز ہے. تو ان دونوں کے مڈل میں عصر کی نماز آتی ہے، اور کچھ صحیح حدیثوں سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے. اس وجہ سے جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے عصر کی نماز مراد ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اسم اعظم کسی کو معلوم نہیں، شب قدر کسی کو معلوم نہیں، تلاش کرنا پڑتا ہے، تو صلاۃ وسطیٰ کو بھی تلاش کرنا چاہیے اور یہ بھی مخفی ہے. اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مغرب کی نماز مراد ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس سے عشاء کی نماز مراد ہے،
کچھ کہتے ہیں کہ اس سے فجر یا ظہر کی نماز مراد ہے، لیکن بہرحال جمہور علماء اور اکثر علماء صحیح حدیثوں کی روشنی میں یہی کہتے ہیں کہ اس سے عصر کی نماز مراد ہے۔ عصر کی نماز کا خصوصیت کے ساتھ اور اسپیشل کیوں کہہ دیا کہ اس کی حفاظت کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دن کا آخری حصہ ہوتا ہے، اور اس وقت عمومی طور پر لوگ اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ کوئی کاروبار میں مشغول ہوتا ہے، کوئی جاب میں مشغول ہوتا ہے، کوئی بھی بچوں کے ساتھ مشغول ہوتا ہے۔ وہ وقت ایسا ہے کہ وہ دنیا کے کاموں میں مصروفیت کا وقت ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے بیوی بچوں میں رہ کر اس نماز سے غافل ہو جائے اور اس نماز کو قضا کر دے، یا اپنے کاروبار وغیرہ میں بزی رہ کر اس نماز کو قضا کر دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے خصوصیت کے ساتھ کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری دنیا کی ضرورتیں اور دنیاوی معاملات وہ اپنی جگہ پر، لیکن تمہاری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، لہذا اس کے اوقات کی خصوصیت کے ساتھ حفاظت کرو۔ پھر آگے فرمایا کہ جب نماز پڑھنے لگو تو یہ نماز یہ کوئی پریڈ نہیں ہے، یہ کوئی ایکسرسائز بھی نہیں ہے، یہ کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی روٹین کی چیز بھی نہیں ہے کہ باپ دادوں سے ایک چیز چلتی آ رہی ہے تو چلو ہم نے اس طریقے سے کر دیا، بلکہ یہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ شہنشاہ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ آداب ہیں۔ ان میں سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ قوموا للہ قانتین، ادب کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اور پورے خشوع خضوع اور عاجزی کے ساتھ اس رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ جس رب کو تم نے منانا ہے، اور جس رب سے تم نے اپنی حاجتیں مانگنی ہے، اور جس رب کو تم نے خوش کرنا ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے کھڑے رہو عاجزی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ دنیا کی باتیں نہ ہوں، دنیاوی خیالات نماز میں نہ آنے پائیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز میں جب اللہ کے سامنے ہو تو پھر وہ اور اللہ ہو، بیچ میں کوئی اور نہ آئے، اور یہ کیفیت اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کے مقام، اس کے مرتبے کا، اس کی حاکمیت کا استحضار ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کہ نماز میں جو پڑھ رہا ہے اس کی طرف توجہ بھی ہو، اور اس کے معنی سمجھے، اور اس کے معنی کی طرف دھیان ہو، تو پھر آہستہ آہستہ یہ چیز انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کے سامنے ہوتا ہے، پھر اس کا ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکتا۔ ورنہ اگر اس طرح نہ ہو تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، کون سی رکعت میں ہے، اور پوری نماز اس کی اسی طرح وہ شش و پنج میں ہوتی ہے، اور وہ بھول بھلیوں کے چکر میں رہ جاتی ہے، اور اس کو احساس نہیں ہوتا کہ کتنی رکعتیں پڑھ لیں، کتنے رہ گئیں۔ تو اس طرح کی نماز جو ہے یہ قنوت والی نماز نہیں ہے۔ وقوموا للہ قانتین جو حکم دیا گیا ہے یہ نماز وہ نہیں ہے، تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔